اللہ کا ایک صفتی نام، یعنی اللہ کے کئی نام ہیں، جیسے کہ ہم سنتے ہیں رحمان، رحیم، کریم، ٹھیک ہے نا، سمیع، اس طرح جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان میں سے اللہ کا ایک صفتی نام ہے حلیم۔ تھوڑا غور سے سننا اس مسئلے کو۔ حلیم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جو صبر، علم، حکمت کے ساتھ معاملات کو سنبھالے، وہ جو سزا دینے میں جلد بازی نہ کرے، کسی فیصلے میں جلد بازی نہ کرے، یہ ہے حلیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ کی صفت کیسی ہے یہ کہ دیکھیے ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا ہمیں سزا دینے میں، ورنہ اگر ایک غلطی کرے، ایک گناہ کرے، فوراً اگر اللہ تعالیٰ سزا دے تو پھر ہمارے لیے یہ زندگی جینا حرام ہو جاتا ہے، مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حلیم وہ ہوتا ہے جو سزا دینے میں جلد بازی نہ کرے اور کسی بھی فیصلے میں جلد بازی نہ کرے۔ حلیم وہ ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ معاملات کو سنبھالنے والا، ہمارے بے شمار غلطیوں کے باوجود اللہ تعالی ہمیں برداشت کر رہا ہے، یہ ہے حلیم۔ حلیم برداشت کرنے والا، یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ حلم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حلم کا معاملہ، یعنی برداشت کرنے کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چلو چھوڑو، غلطی ہو گئی میرے بندے سے، گناہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ صبر کا معاملہ اور حلم کا معاملہ کرتا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال تک مہلت دیا، گناہ کرتے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے دن ان کو مہلت دیا؟ دیکھیے حلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، ان کو 950 سال تک مہلت دیا۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، غلط کاموں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں، ایسا نہیں سمجھنا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پکڑے گا، نہیں پوچھے گا، نہیں، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، اگر دنیا میں سزا نہ ملے تو آخرت میں تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو بہرحال حلم کا مطلب، اللہ تعالیٰ کا صفتی نام حلیم کا مطلب کیا ہوا؟ صبر، یعنی برداشت کرنے والا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کرنے والا۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی یہی صفتی نام کو قرآن میں ایسے تو کئی جگہ پر آیا، لیکن ایک 2-3 آیات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، بڑی اہم ہے، سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کیسے ہم لوگوں کو برداشت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے۔ ایک 3 آیتوں کا مختصر ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 12، سورہ نساء آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیم حلیم، وہاں پر آخری حصہ اس آیت کا علیم حلیم، یعنی علیم کا مطلب جاننے والا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہم کبھی بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ایسی کئی آیتیں آتی ہیں جہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفتی نام آتے ہیں۔ تو علیم، یہ سورہ نساء آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آخری حصہ ہے یہ آیت کا علیم حلیم کا مطلب کیا ہوا؟ علیم جاننے والا، حلیم برداشت کرنے والا، یہ 2 اللہ تعالیٰ کی صفت نام۔ علیم بھی اللہ کا نام ہے، علیم کا مطلب علم رکھنے والا، جاننے والا، سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حلیم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برداشت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام معاملات کو جانتا ہے، جانتے ہوئے بھی وہ برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کل کیا گناہ کریں گے، پرسوں کیا گناہ کریں گے، اب کیا گناہ کرے، اب کیا غلطی کرے، رات کو کیا کرے، دن کو کیا کرے، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم، جانتے ہوئے بھی حلیم ہے وہ، کیونکہ وہ برداشت کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا معاملہ دیکھیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہم کو معلوم ہے وہ غلطی کرے گا، آج رات کو معلوم ہے، کیا ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 225، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ کیا ہے؟ غفور حلیم۔ غفور کس کو بولتے ہیں؟ بخشنے والا، بہت بخشنے والا، غفور ہے اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے غفور، بہت زیادہ بخشنے والا۔ اور حلیم
یعنی برداشت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ کا مطلب یہ ہے اگر بندہ ایک مرتبہ توبہ کیا، اللہ تعالیٰ بخش دیا، معاف کر دیا، پھر بندہ گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے گناہ کر لیا، پھر بندہ توبہ کیا، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیا، پھر بندہ گناہ کرتا ہے کسی نفسانی خواہشات میں آ کے، شیطانی وسوسے میں آ کے، پھر غلط کرا، پھر گناہ کرا، اللہ تعالیٰ سے تم 100 مرتبہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ بخشنے والا ہے، جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 263 اگر نکال کر دیکھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفتی نام ہے غنی حلیم۔ غنی کس کو بولتے ہیں؟ غنی جو کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو۔ غنی یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ دنیا میں یہ صفت کسی اور کے لیے ہم نہیں لگا سکتے، ہر ایک کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن صرف اللہ ایک واحد، اللہ کی ذات ایسی ہے جو غنی ہے، کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ انسان کی، نہ انسان کی عبادت کی، نہ فرشتوں کی، نہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے، نہ نوکر چاکر کی ضرورت ہے، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی حلیم، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے اور وہ برداشت کرنے والا بھی ہے۔ کا مطلب یہ ہے انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچنا آپ، اگر ہم کسی کی کوئی غلطی کو برداشت بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر بیوی کی کوئی غلطی کو اگر شوہر برداشت کرتا ہے، یا شوہر کی کوئی غلطی کو بیوی برداشت کرتی ہے اس لیے کہ چلو چھوڑو بھائی، اس سے ہمارے کو کام ہے نا، ایک دوست دوسرے دوست کو، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو اگر برداشت کرتا ہے تو کس لیے؟ ٹھیک ہے، آج اگر ان کی غلطی کو پکڑیں گے تو کل کے دن پھر وہ ہمارا کام نہیں کرتے، کل کے دن پھر وہ ہماری مدد نہیں کرتے، چلو چھوڑو ان کی غلطی کو، اس لیے ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ برداشت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو بہرحال برداشت کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک کمزور انسان اپنے سے زیادہ طاقتور باعزت شخص کو اگر برداشت کر رہا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ تو مجبوری ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارے سے زیادہ طاقت والا تمہارے اوپر کچھ بول رہا، تمہارے اوپر ظلم کر رہا، تو تم کیا کر لیے؟ برداشت کر لیے۔ کیوں کر لیے؟ مجبوری ہے، جواب نہیں دے سکتے، پلٹا کے بدلہ نہیں لے سکتے، طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، تم کیا کریے؟ مجبوری ہے۔ مجبوری الگ چیز ہے، لیکن آپ بڑے ہو، آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، آپ کے پاس پاور بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کسی کی غلطی کو معاف کرے، یہ ہے برداشت کرنا۔ آپ کسی کو معاف کریں، آپ بدلہ نہ لیں، یہ ہے اصل میں برداشت کرنا۔